نماز ظہر کے بعد سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ کر لیں۔ انا اعطیناک الکوثر صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، پھر لوگ خود ہی دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ محترم ناظرین کرام، ظہر یا عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا، قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ آپ کی تقدیر میرے دوستو ایسے بدلے گی کہ ارد گرد کی دنیا دیکھ کر حیران اور پریشان رہ جائے گی۔ فوراً جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسوں کا انتظامات خود ہو جائے، جو چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی زندگی اور اس کی میں خود بخود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھے، غیبی مدد کو اپنے قریب آتے ہوئے دیکھے، تو اس وظیفے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ نماز ظہر کے فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھیں اور واضح کر دیں کہ جیسے ہی ظہر کی نماز مکمل ہو جائے، یعنی مکمل نماز سکون اطمینان سے پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں کہ فوراً یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر میں بیٹھ جائیں، کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لیں، اس میں کوئی پابندی نہیں، کوئی بندش نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے فوراً بعد نماز پر بیٹھے بیٹھے وظیفہ پڑھنا ہے۔ جو بھائی بہن اس ویڈیو پر آئے ہیں، اپنی پریشانی کی وجہ سے آئے ہیں، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کی مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، رزق کے لیے پریشان ہے، وہ تمام میرے بہن بھائی بڑی توجہ سے، بڑے غور سے اور مکمل دھیان سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو رزق کے، دولت کے، پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج آپ تمام ناظرین کو سورۃ کوثر کا خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ آپ لوگوں کی قسمت ایسے چمک جائے گی کہ آپ لوگ خود مجھے دعائیں دو گے۔ ناظرین، آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے اس وظیفے کو آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اپنی زندگی میں صرف ایک دن وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، پوری زندگی میں یہ وظیفہ آپ کو یہ نہیں کہ آپ روزانہ پڑھنا ہے، لیکن اگر چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل، یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ آپ کو صرف ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ایک ہی مرتبہ پڑھنے سے آپ کی تمام جملہ مالی مشکلات اللہ پاک کے حکم سے، فضل و کرم سے فوراً حل ہو جائیں گی۔ پھر آپ کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہو، تنگی ہو، فقیر و مفلس بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو جس کی جیب میں اس وقت پیسے بھی نہیں ہوں، اسے بھی انشاءاللہ تعالی عز و جل مدد حاصل ہوگی، اور اس کے اگر وہ رات کو یہ وظیفہ پڑھ کر سوئے گا تو صبح سے پہلے ہی مالا مال ہو جائے گا۔ صبح یہ وظیفہ پڑھ لے تو شام تک رزق کی دولت کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات، پریشانیاں، دکھ تکلیف، رزق و دولت کو لے کر جو بھی مسئلے ہیں انشاءاللہ سب حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کئی سالوں سے بے روزگار ہیں، پھر رزق کی کمی کی وجہ سے شدید پریشان ہیں، تو اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے بے حد ازمودہ اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، مشکل وظیفہ نہیں ہے۔ پڑھنے کا جو ہے اس میں بالکل آسان طریقے سے ہم سمجھا دیتے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ، ایک دفعہ اس عمل کو کر لیں تو پھر انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ عطا کریں گے، ایسا کرم عنایت فرمائیں گے کہ اللہ پاک ایسی غیبی مدد فرمائیں گے کہ آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے نیک اور جیز مقاصد پورے فرمائے، تمام تکلیف دور فرمائے، ہمیں 5 وقت نماز کے ساتھ ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، زندگی میں غم اور پریشانیاں ہر انسان کو آتی ہیں، لیکن کبھی بھی غموں اور پریشانیوں سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ جب بھی کوئی غم آئے، کوئی پریشانی آئے تو اپنا سارا دکھ، درد، پریشانیاں، غم یعنی دور کر دینی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، ضروری نہیں ہے کہ جو پیسہ آپ کو اچھا لگے وہی رزق ہو، نہیں، بلکہ رزق تو اولاد کی صورت میں بھی ہوتا ہے، رزق تو اللہ پاک کی دیگر نعمتوں میں بھی موجود ہے، رزق تو بہت ساری صورتوں میں ہے۔ تو اسی طرح بعض دفعہ انسان کسی بڑے نقصان سے، کسی بڑے حادثے سے بچ جاتا ہے، کسی بڑی مصیبت، پریشانی سے بچ جاتا ہے، کیونکہ بچانے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اگر اللہ پاک رحمت نہ فرمائے تو حادثہ ہو جائے تو 1 لاکھ 2-3 لاکھ کا نقصان ہو جاتا ہے،
لیکن اللہ پاک اس بندے کے صدقہ دینے سے، دعا کرنے کی وجہ سے تو اسے سب سے بچا لیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہمیں کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں ملے، اس کے بدلے ہو سکتا ہے آپ کو کسی اور طریقے سے فائدہ ہو گیا ہو، آپ کو پتہ ہی نہ چلا ہو۔ ہمارا آج کا یہ خاص وظیفہ سورۃ کوثر اور اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام کا ہے، مگر اتنا طاقتور ترین جلیل القدر عمل ہے، ہماری جیسی ناقص زبان کو بیان نہیں کر سکتی۔ میرے آقا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بیان ہے، اس کے اندر اعلیٰ مقام بھی ہے، بہت زیادہ خیر کثیر بھی اس عمل کے اندر پوشیدہ ہے۔ جو اس چھوٹی سی 3 آیات مبارکہ کو سچے دل اور کامل یقین سے پڑھتا ہے تو اس سے دوستی کر لیتا ہے تو وہ مالا مال ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انسان پڑھے گا پھر اس سے راتوں رات لاکھوں کروڑوں مل جائیں گے، یہ جھوٹ ہے، لیکن یہ لاکھوں کروڑ پتی بنا دینے والا عمل ہے۔ جب انسان کو ہم نے اپنی زندگی میں بتایا کہ اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، بے حساب و کتاب رزق عطا فرماتا ہے، حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرماتا ہے، سب سے بڑی یہ بات یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے والے اولاد خیر والی اور فرما بردار والی ہوتی ہے اور ماں باپ کی قدر کرنے والی ہوتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اس کی رگوں میں دوڑتے ہوئے خون میں حلال رزق ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں میرے بہنوں، یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے دعائیں دو گے، آپ سب اپنی زندگی میں اس وظیفے کو جب بھی آپ لوگ پڑھنے لگو تو آپ تمام ناظرین اس بارے میں کسی کو ذکر مت کرنا، بلکہ خاموشی سے چپ چاپ بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے میرے بھائیوں میرے بہنوں۔ اکثر دوست احباب پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہوئے مشکلات پریشانی کی وجہ سے ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا یہ مسئلہ، ہماری یہ بندش ہے، ہمارے کاروبار میں بندش ہے، ہمارے گھر میں بندش ہے، ہماری اولاد میں بندش ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جتنی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی مرادیں ہوں، جتنی حاجتوں کی نیت لازمی کر لینا ہے۔ میری یہ حاجت ہے، میری یہ مراد ہے، میری یہ حاجت، میری یہ مراد ہے، پھر یہ چھوٹا سا وظیفہ دیکھ کر کرنا۔ میرے بھائیوں بہنوں، وظیفہ آپ پڑھ رہے ہوں گے، غیبی مدد کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، انشاءاللہ یہاں وظیفہ ختم ہوگا، وہاں انشاءاللہ آپ کا مطلوبہ کام مکمل ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں اس ترتیب سے بتاؤں گا کہ آپ نے اس ترتیب سے یہ عمل مکمل کر لیا تو انشاءاللہ مجھے ڈھیروں دعاؤں دے گے۔ لیکن یہ وظیفہ آپ عصر سے پہلے لازمی کر لیں۔ میری بہنیں بھی اس طریقے سے عمل کریں، گھر میں بیٹھے نماز پڑھتی ہیں، وظیفہ تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، کچھ دیر بعد پڑھ لیں، لیکن عصر سے پہلے خواتین یہ وظیفہ لازمی کر لیجیے گا۔ سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت لازمی کیجیے گا، چاہے ایک حاجت ہو، 10 ہو، 20 ہو، 30 ہو، حاجتیں آپ نے نیت کر لینی ہے۔ لیکن ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کوئی دوسرے وظائف بھی پڑھ رہے ہوں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، بے فکر ہو کر پڑھتے رہیں، جو وظیفہ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دن میں آپ نے دوپہر میں، شام کے اوقات میں مختلف وظائف مقرر کیے ہوئے ہیں تو اس دن میں آپ یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنے آپ نے وظائف کیے ہوئے ہیں کوئی پابندی نہیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ وظیفہ نہیں کر سکتے، لیکن مانگنا صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سوال سے پہلے بچے اور اللہ بھی اسے بچائے گا، جو کوئی دنیا میں بے پرواہی کرے گا اللہ اسے بے پرواہ کر دے گا، جو کوئی کوشش سے صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے صبر دے گا، صبر سے بہتر کشادہ کسی کی کوئی نعمت نہیں ملی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص اپنی رسی اٹھائے اور لکڑی کا گٹھا اپنے پیٹ پر لاد کر لائے تو اس سے بہتر ہے کہ جا کر کسی سے سوال کرے اور وہ اسے دے اور یا نہ دے۔ اس عمل سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، چاہے ایک حاجت ہو، 10 ہو، 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، 100 ہو، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہیں ان کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے، یہ نیت کر لیں ذاتی مکان مل جائے، اور اسی کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں مجھے بڑی رقم مل جائے۔ اسی لیے اگر آپ کو
کوئی بھی حاجت چاہیے تو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فوراً آپ دوست احباب سکون سے بیٹھ جائیں۔ نماز پڑھنے کے بعد کہہ رہا ہوں کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں۔ وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں، سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں جو یاد ہو، آسان لگتا ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یہ سب سے چھوٹا وظیفہ درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی دہرا لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پھر 3 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیں۔ اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو سب سے پہلے 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، یعنی وہ بیٹھ کر درود پاک کے بعد 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کے بعد آپ کو اللہ پاک کے 2 نام 33 مرتبہ پڑھنے ہیں، یا غنیو یا مغنی، یا غنیو یا مغنی، یا غنیو یا مغنی۔ آپ لوگوں کو 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، آسان سا عمل ہے۔ اس سے اللہ پاک کے نام کے بعد دوسری مرتبہ آپ لوگوں کو دوبارہ سورۃ کوثر 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو جو پڑھنا ہے وہ ہے یا وہاب یا وہاب یا وہاب، اسے آپ کو 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد تیسری اور آخری مرتبہ آپ کو سورۃ کوثر دوبارہ 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ تیسری مرتبہ اس کے بعد جو آخری وظیفہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے وہ بھی 33 مرتبہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان پڑھیں گے آپ۔ اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ جو کہ درود پاک شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ لیجئے گا۔ ناظرین، وظیفے کا طریقہ کار ایک بار پھر آپ سے، تاکہ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو، سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، فوراً 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں، پھر 33 مرتبہ یا غنی یا مغنی پڑھیں، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ کوثر، پھر 33 مرتبہ یا وہاب، پھر 11 مرتبہ سورۃ کوثر، پھر 33 مرتبہ یا رحمان، پھر آخر میں اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اس کے علاوہ سورۃ کوثر کے بہت سے فوائد ہیں۔ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورۃ کوثر لا علاج بیماری کا علاج بھی مانا جاتا ہے۔ شیاطین جنات کے عجیب و غریب چیز ہے، دشمنوں کی زبان بندش ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ ناظرین، وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اے گناہگاروں کو بخشنے والے، عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا کر، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمیشہ صبر و شکر ادا کرنے والا بنا، ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے، آمین۔ فقط واللہ تعالی علم۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کامل، طویل عمر، خوشگوار زندگی، صحت مند زندگی، پرسکون زندگی، کشادہ زندگی، طبیعت حلال پاکیزہ رزق کی زندگی عطا فرما، آخرت میں عافیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔